السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، قرآن اور سائنس کی سیریل شروع کی ہوئی ہے۔ پچھلی دو ویڈیو میں اس بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کائنات کے بارے میں غور و فکر کرو، پھر سائنس کا مطلب بھی بیان کیا گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سائنس کے مقام کے بارے میں اور چند اور چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ماضی میں جب سائنس زوال یونان کے بعد 1000 سال تک لاپتہ رہی تو مسلمانوں نے اسے دریافت کر کے زندہ کیا۔ کائنات کی بابت معلومات حاصل کرنا ساری قوم کے لیے دلکشی، ترقی اور عزت کا باعث سمجھا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں سائنسدانوں کو شیخ الرئیس کہا جاتا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ علم رکھنے والے۔ سائنس ان کے لیے معاشی پیشہ یا ہنرمندی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کا جذباتی ولولہ یا شوق تھا۔ اس کے برعکس آج مسلمانوں کی سوسائٹی میں سائنس کی تعلیم ایک نمایاں ولولے یا نصب العین کی کیفیت سے خالی ہے، جبکہ دور حاضر میں انسانی روح بے تابی کے ساتھ سائنس کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ ہر سائنسدان کو چاہیے کہ وہ ایمان و اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہوئے سائنس کے سارے نقطۂ نظر کو انسان کی بھلائی اور خدمت کی طرف اسی جذبے و شوق سے پھیلا دے جیسے وہ کسی دینی یا روحانی یا جذباتی کام میں لگا ہو۔ چنانچہ حکیم ہربرٹ اسپنر تو اپنے مذہبی نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ سائنس سے غفلت کرنا بے دینی ہے، جبکہ سائنس کی محبت خاموش عبادت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی جا بجا انسان کو اس امر کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مظاہر قدرت کا بغور مطالعہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ سائنس کی اہمیت سائنسی علم کے طور پر بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ سائنس کے آلات انسان کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ اسلام انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے والی چیزوں پر خاص طور پر توجہ دیتا ہے۔ نیز اسلام نے بہت سی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنا سوسائٹی، سماج اور ذات انسان پر فرض کفایہ قرار دیا۔ ان ضروریات میں سائنس کا علم بھی شامل ہے، جس کو سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس سے ملک و قوم کی ترقی وابستہ ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اسلام سائنسی علوم کا مخالف ہے، بلکہ سائنس تو اسلام کی محرون منت ہے۔ اگر اسلام معرض وجود میں نہ آتا تو سائنسی تعلیم پردہ خفا میں رہتی اور انسان سائنسی اسپرٹ اور حقیقی طرف سے متعارف نہ ہو سکتا۔ بہرحال سائنس حقیقت میں آیات اللہ میں سے ہے، جس کو اللہ نے فراعنہ مصر کے ہاں جنم دیا، منکرین و ملحد کے ہاتھوں پرورش دلائی، اس کے ذریعے انہیں خدا دوستی اور خدا شناسی کی دعوت دی۔
الہامی نظریات کی صحت کا اعتراف کرایا اور ان سب کے لیے اتمام حجت بن کر رہی جنہوں نے اپنے کفر و انکار پر اصرار کیا۔ حشر کے روز ان کی اپنی سائنسی ایجادات و اختراعات انہیں سمجھانے کے لیے کافی ہوں گی۔ سائنسی تحقیقات و نظریات کی تاریخ 600 و بعد از مسیح کا زمانہ سائنس کا قدیم زمانہ مانا جاتا ہے۔ اس دور میں انسان تجربے کا نہیں بلکہ منطق کا عادی تھا۔ یونانی فلسفیوں نے سائنس کو نظریاتی مضمون کے طور پر پیش کیا۔ بعد میں تجرباتی سائنس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب عرب کے افق پر اسلام کی روشنی نمودار ہوئی۔ قرآن حکیم دنیا کی وہ پہلی کتاب ہے جس نے علم فلکیات کی طرف انسان کو متوجہ کر کے اسے مظاہر قدرت کے مطالعہ و مشاہدات کی دعوت دی۔ اگرچہ زمانہ قدیم ہی سے یہ ستارے صحراؤں اور سمندروں میں انسان کی رہنمائی کر رہے تھے، مگر قرآن حکیم نے یہ کہہ کر ان کی اہمیت کو بڑھا دیا کہ سورج، چاند اور ستاروں میں غور و فکر کا تعلق عبادات سے بھی ہے۔ اسی لیے جوزف ہیل کہتا ہے کہ روحانیت کے بعد مسلمانوں نے سب سے زیادہ توجہ ریاضیات اور فلکیات پر دی۔ مسلمان سائنسدان اور علماء نے ہی الجبرا اور کیمسٹری کے ایسے اصول اور فارمولے وضع کیے جن کے بغیر سائنسدان ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے۔ بقول ڈاکٹر لیبیان، طلوع اسلام کے فوراً بعد 132 ہجری میں بغداد میں مدرسہ علم حیت قائم ہو چکا تھا جو 700 سال تک جاری رہا۔ بقول موسیو سیدو، اس ادارے کے علماء و حکماء کا کمال یہ تھا کہ وہ دوربین اور کواکب کے ارتفاع معلوم کرنے والے آلے اسطرلاب کی مدد کے بغیر ہی علوم فلکیات میں پورا کمال پیدا کر لیتے۔ دور اسلام کی پہلی رصدگاہ 214 ہجری میں ہی دمشق میں قائم ہو گئی تھی۔ اسی طرح یورپ میں بھی پہلی رصدگاہ مسلمانوں نے قائم کی تھی۔ بقول ڈاکٹر ڈریپر، مسلمانوں نے ان تمام سیاروں کی فہرست مرتب کی جو آسمان پر نظر آئے اور بڑے بڑے ستاروں کے نام بھی مسلمانوں نے ہی رکھے۔ قریب تمام ستاروں کے 99% نام معمولی تلفظ کی تبدیلی سے آج تک مروج ہیں۔ ان کا کل وقوع بھی وہی تسلیم کیا گیا جو مسلمان ماہرین نے متعین کیا تھا، اور ان کی صحت پر آج دور جدید کی دوربینوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یہی علوم تراجم کے ذریعے عربی سے دوسری مغربی زبانوں میں منتقل ہوئے۔ تو معزز سامعین، ہم نے اس ویڈیو میں کچھ سائنسدانوں کے بارے میں پڑھا، سنا کہ انہوں نے کیسے کہا کہ مسلمان ہی سائنس کی بنیاد تھے، کارنامے سر انجام دیے نمایاں، لیکن آج کل مسلمان اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ جو پودا لگایا تھا وہ خود ہی کاٹ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ورثہ
تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔